اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا گیا 3 ابواب میں۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ذکر کی گئی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً ذکر کیے گئے تھے۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، جس میں عام خطاب دعوی توحید اعبدوا ربکم کے عنوان سے اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل، فلا تجعلوا للہ اندادا، مطالبہ دلیل، فأتوا بصورۃ من مثلہ، زجر منکرین کو، کامل بشارت ماننے والوں کو، دفع الاعتراض کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ مثال بالذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی بات کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، پہلی نعمت کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت زمین کی یہ تمام اشیاء تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت تمہارے جد امجد آدم کو میں نے فضیلت بخشی فرشتوں پر، جنات پر، کیف تکفرون باللہ، اور ان سے لغزش ہوئی شیطان کے وسوسے پر، میں نے اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسرے باب کا تتمہ یہ زجر کے ساتھ اور بشارت کے ساتھ، بشارت اور زجر کے ساتھ، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک تھا۔ تیسرے باب میں خاص خطاب تھا بنی اسرائیل کو۔ پہلا رکوع بطور تمہید تھا، جس میں 3 اصول یہودیت کے ذکر کیے گئے: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 اصول حقانیت کے ذکر کیے گئے: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرہ۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6، پہلے خطاب میں 8 انعامات بنی اسرائیل پر اور 2 عذاب، تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک، جس میں 3 خباثتیں سابقہ یہود کی ذکر کی گئیں: نقض العہود، الحیل فی حکم اللہ، اور قتل النفس و اتہام البری۔ جبکہ 4 صفات یہ موجودہ اور رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کے ذکر کیے گئے: تحریف، منافقت، تقلید و آراء الآباء، اور مخصصین لانفسہم بالجنہ۔ اور خطاب کا تتمہ زجر اور بشارت کے ساتھ تیسرا خطاب آیت نمبر 83 سے 86 تک تھا، جس میں انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی اور تتمہ بالزجر۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 87-88 میں انکارہم من الانبیاء السابقین، تتمہ بالزجر۔ پانچواں خطاب انکارہم من ھذا النبی، اور چھٹا خطاب خلاصہ تھا یہ ما سبق 5 خطابات کا۔ پھر آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک یہ درمیان میں ایسی آیات یہ لائی گئیں۔ آیت نمبر 97 سے مضمون
اثبات الرسالہ کا، لیکن درمیان میں یہ 4 آیات ایسی لائی گئیں جس کا ماقبل کے ساتھ بھی تعلق تھا اور مابعد مضمون اثبات رسالت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کرتا ہے تو درمیان میں ایسی آیات اور ایسا مضمون لے آتا ہے کہ اس کا ماقبل کے ساتھ بھی ربط ہو اور مابعد کے ساتھ بھی ربط ہو۔ دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 176 تک، تو ماقبل میں ان 4 آیات میں اور اس میں 9 اعتراضات رسالت پر اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر کہ ہم آپ کو تسلیم کر لیتے اگر آپ کے پاس کوئی اور فرشتہ وہ وحی لاتا۔ جبریل ہمیشہ شر لایا ہے اپنے ساتھ، اور جبریل ہمیشہ وہ عذاب لے کر آیا ہے، اسی لیے اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم ضرور مانتے۔ تو قرآن مجید نے اس کے 5 جواب دیے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل دشمنی یہ ہے کہ جبریل قرآن لایا ہے۔ قرآن لایا ہے، تمہاری دشمنی وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن کو وہ آپ کے دل پر انہوں نے نازل کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ آیا ہے، وہ بشارت ہے۔ اور جو کوئی جبریل کے ساتھ دشمنی کرے گا تو یہ ایسا ہے جیسے تمام فرشتوں کے ساتھ وہ دشمنی کرے، اور ایسا شخص کافر ہے، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ اب اس آیت میں چونکہ مضمون دوسرے حصے کا یہ اثبات الرسالہ ہے، تو اس آیت میں اثبات رسالت یہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اور جب آیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر، رسول یہاں پہ حالانکہ نکرہ ہے، اور نکرہ اس میں عموم ہوتا ہے، یہاں پہ تو بظاہر یوں مطلب نظر آتا ہے کہ ہر پیغمبر جب ان کے پاس آیا، لیکن یہاں پہ نکرہ ہمیشہ یہ عموم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نکرہ کبھی تفخیم اور تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر نکرہ یہ عظمت کے لیے ہے اور رسول اللہ کی بڑی شان کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق یہ صفت کبھی پیغمبر کی آتی ہے اور کبھی قرآن کی، جس طرح بشیر اور نذیر کبھی یہ صفت قرآن کی آتی ہے اور کبھی پیغمبر کی۔ مصدق لما معہم، اور ان میں یہ یکسانیت بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے بغیر اور کوئی چیز بیان نہیں کی۔ حدیث بھی قرآن کی تشریح کے لیے وجود میں آئے ہیں، پیغمبر کے اقوال اور افعال۔ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے یہ پیغمبر، لما یہ ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں۔ جو کتابیں اہل کتاب کے پاس ہیں تو یہ پیغمبر یہ کوئی اجنبی اور انہونی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ انہی کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ ان کتابوں میں جو باتیں تھیں تو یہ پیغمبر انہی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ان میں جو عقائد اور نظریات تھے، جو اصول تھے، پیغمبر بھی انہی اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ یا اسی طرح ان کتابوں میں اللہ کے پیغمبر کی جو صفات تھیں اور قرآن کی جو صفات تھیں تو یہ پیغمبر یہ انہی صفات کے مطابق آیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ان صفات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق لما معہم،
تصدیق کرنے والا ہے لما ان کتابوں کی معہم جو ان کے پاس ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا فریقن یہ ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی. کس چیز کو پھینک دیا؟ نبذ فعل ہے، فریقن یہ فاعل ہے اسی لیے مرفوع ہے، اور یہ کتاب اللہ یہ اس کا مفعول بھی ہے کہ پھینک دیا ایک گروہ نے. کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. وراء ظہورہم یہ اپنے پس پشت، یہ اپنے پس پشت جو ہے یہ پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کأنہم لا یعلمون انہ کتاب اللہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی مطلب یہ جان بوجھ کر کہ ایسا جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ انہیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسے ہم نے پس پشت پھینک دیا ہے. یہ بالکل آج کے مسلمانوں کا طرز عمل بھی ایسا ہے. مسلمان قرآن پر ایمان لا کر بھی اپنے آپ کو جاہل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور عربی میں اسے متجاہل کہتے ہیں. متجاہل یعنی جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو جاہل بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی گویا کہ وہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں ہے. ورنہ اگر اللہ کی کتاب مانتا ہوتا تو کیا قرآن کے ساتھ آج مسلمان کا یہ طرز عمل ہوتا جیسا کہ مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ اپنا رکھا ہے؟ سرے سے اس کے قریب ہی نہیں آتا. کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے حلال کو حلال کہنا، اس کے حرام کو حرام کہنا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. مسلمان سرے سے اسے کہ اپنی عزت اور اپنی ذلت کا یہ سبب تک نہیں معلوم ہے کہ میری عزت اور میری ذلت یہ حاکموں کی وجہ سے نہیں ہے کہ حاکم ہم پر برے مسلط ہوئے یا کفار ہم پر مسلط ہوئے. یہ تمام چیزیں ہوئی تمہاری عزت اور ذلت کا جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو پس پش پھینکا ہے. تم نے کہ آج کے مولویوں اور پیروں کو خدا کا درجہ جو ہے وہ دے رکھا ہے، بس دین وہی ہے جو وہ تمہیں وہ کہتے ہیں. دین وہی ہے اور انہی کی باتوں کو وہ سند کی حیثیت مل گئی. حلال وہی ہے کہ جو تمہیں تمہارا مولوی اور پیر کہتا ہے. کسی نے تو اپنی خواہش کو الہ بنا دیا ہے، وہ تو نہ مولوی اور پیر کو مانتا ہے، بس وہ تو اپنی خواہش کی زندگی گزار رہا ہے. جو لوگ وہ تھوڑی بہت وہ مذہب کے ساتھ وابستگی ہے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ کسی پیر کے دامن کو تھام لیا، کسی مولوی کے دامن کو تھام لیا، اور اللہ کی کتاب، مظلوم کتاب، اسے پس پش جو ہے وہ پھینک دیا. نبذ کہتے ہیں القاء الشیء، کہ القاء الشیء سرعتا لاجل الکراہہ، کسی چیز کو پھینکنا جلدی سے بوجہ اس چیز کو برا جاننے کے. مثلا انسان کے ہاتھ میں کوئی گندی چیز جو ہے وہ آ جائے اور خیال نہ ہو، اور پھر اچانک جو ہے جب اس کی طرف خیال جائے تو فوراً اسے پھینک دے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں کوئی گندی چیز جو ہے یہ آ گئی ہے. نبذ یعنی مفردات میں امام راغب اصفہانی وہ معنی کرتے ہیں کہ نبذ کے معنی ہے القاء الشیء وطرحه لقلة الاعتداد به، کسی چیز کو پھینکنا، پس پرے پھینکنا اس چیز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے. تو یہاں پہ قرآن نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا. گویا کہ اللہ کی کتاب کی کوئی حیثیت اور قیمت ہے ہی نہیں، اور اللہ کی کتاب کی کوئی قیمت وہ ہے ہی نہیں، اور اللہ کی کتاب کو برا جان کر انہوں نے پس پش پھینک دیا. وراء ظہورہم، قرآن جب بات سمجھاتا ہے تو قرآن ایسے الفاظ لاتا ہے گویا کہ وہ چیز
وہ تمہارے لیے مجسم انداز میں وہ پیش کرتا ہے، اور اسے یہ عربی زبان میں اسے اور بلاغت میں تمثیل کہتے ہیں، یعنی جب بندہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تو اسے بالکل پسے پش پھینک دیتا ہے اور اسے کوئی توجہ نہیں دیتا، کسی سٹور میں جا کر کسی گند اور کباڑ کی جگہ میں اسے ڈال دیتا ہے، اسے پھینک دیتا ہے۔ کوئی چیز جب اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہوتی تو اسے پھینک دیتا ہے اور وہ اپنے پاس وہ رکھتا نہیں ہے۔ یہود کا بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا، کہ اسی لیے یہ اگلی آیت میں آتا ہے، یہ آیت نمبر 102 میں، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش پھینک دیا تو کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ سحر اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ تمام مفسرین آپ دیکھ لیں، جب آیت نمبر 101 اور 102 کا ربط جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات کے درمیان ربط کیا ہے؟ جب اللہ کی کتاب کو پسے پش پھینک دیا تو کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ سحر اور جادو اور تعویذوں کے پیچھے وہ لگ گئے۔ اور آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا طرز عمل بھی ایسا ہی ہے، یہ قرآن کو چھوڑا ہے تو کن کے پیچھے لگ گئے؟ پیروں، مولویوں اور ان کی تعویذوں اور سحر اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کتاب وہ ان چیزوں سے آزاد کرنے کے لیے آئی تھی، گمراہ مولویوں سے، گمراہ پیروں سے، اسی طرح سحر اور جادو اور ان طرح کی وہمیات سے آزاد کرانے کے لیے، مسلمان نے جب اس کتاب کو پش پھیر لی تو مسلمان انہی چیزوں میں اس کی عزت بھی برباد ہونے لگی، اس کا مال بھی برباد ہونے لگا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی اس قیمتی کتاب کو اس نے چھوڑ دیا، کہ جو ان کا عقیدہ بنانے والی کتاب تھی اور جو ان کے عمل اور کردار کو بنانے والی کتاب تھی۔ کتاب اللہ سے مراد یا تو تورات ہے اور یا قرآن مجید ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کو اوت الکتاب، انہوں نے اپنی کتاب کو پسے پش پھینک دیا، کیونکہ تورات میں تھا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری کتاب آ جائے تو تم لوگوں نے اس کتاب کو ماننا ہے اور آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور تم لوگوں نے دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آخری پیغمبر پر وہ ایمان نہیں لائے، آخری کتاب پر وہ ایمان نہیں لائے، تو جب اپنی کتاب پر بندہ عمل نہیں کرتا تو یہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش پھینک دیا۔ اسی لیے یاد رکھیں، یہ قرآن مجید کو سرے سے سمجھنے کی نہ کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کی کتاب کو پسے پش پھینکنا ہے، اور قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کی کتاب کو پسے پش پھینکنا ہے۔ جیسے یہاں پہ یہود، تورات میں اللہ کی پیغمبر کی صفات تھیں، تورات میں اللہ کی کتاب آخری کتاب کی صفات تھی، نشانیاں تھیں، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی وہی پیغمبر ہے کہ جو ہماری کتاب تورات میں مذکور تھا، یہ وہی کتاب ہے قرآن مجید کہ جو ہماری کتاب میں یہ مذکور تھا۔ لیکن جب قرآن پر ایمان نہیں لائے، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات کو پسے پش پھینک دیا۔ اور یا کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید، کہ قرآن ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھے تسلیم کرو۔ اور یہ تو اہل کتاب تھے، ان سے تو زیادہ توقع تھی کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب قرآن کو تسلیم کرتے، لیکن جب انہوں نے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے انہوں نے قرآن پر یہ ایمان نہیں لائے، تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور قرآن کو کوئی چیز ہی انہوں نے نہیں جانا، کہ اور ایسے انہوں نے اپنے آپ کو غافل اور جاہل بنا لیا، اور یہ قصدن اور عنادن، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مشہور تابعی امام شعبی جن کا اپنا نام عامر ابن شراحیل ہے اور بہت بڑے تابعی ہیں،
یہ المتوفا 103 ہجری. امام عامر شعبی ان کا قول یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا بین ایدیہم یقرؤونہ. اور یہ یاد رکھیں، یہ بالکل درس کے آغاز میں نے کہا تھا کہ ہم جب تفسیر کرتے ہیں قرآن کی کسی آیت کی تو ہمارا قرآن کو پڑھانے کا، قرآن کی تفسیر پڑھانے کا انداز ہمارا یہ ہوگا. سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں. اور ہماری تفسیر میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اس تفسیر کا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. جب ہم قرآن کی کسی آیت کے ذریعے کسی آیت کی تفسیر وہ ہم نہیں کر پاتے اور ہمیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جو دوسری آیت کی تفسیر اور وضاحت کر رہی ہے، تو پھر ہم تفسیر کرتے ہیں حدیث کے ذریعے. قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں ہم حدیث کے ذریعے. اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث. پھر جب ہمیں حدیث میں بھی کوئی ایسی واضح حدیث قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پر نہیں ملتی تو پھر ہم جاتے ہیں تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے ہم آیت کی تفسیر کرتے ہیں. اور جب صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے ہمیں کوئی تفسیر نہیں ملتی تو پھر ہم جاتے ہیں تفسیر القرآن باقوال التابعین. تابعین کے اقوال کے ذریعے ہم قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم تفسیر القرآن بالقرآن کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کلام کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کی تفسیر، کیونکہ اللہ ہی اس قرآن کا منزل ہے اور نازل کرنے والا ہے، تو وہ اپنی اور وہ اسی کتاب کو اس نے بھیجا ہے تو وہ اپنی کتاب اور اپنے کلام کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جس شخصیت پر قرآن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر، تو پھر قرآن کو سب انسانوں میں سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہیں. اسی لیے ہم دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالحدیث کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ قرآن کے جو سب سے پہلے شاگرد ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے براہ راست پڑھا ہے تو وہ صحابہ ہیں. تو ان کے اقوال کے ذریعے ہم قرآن کی آیت کو حل کرتے ہیں. اور پھر جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تو ان کے اقوال کی بھی اہمیت ہے، تو وہ تفسیر القرآن باقوال التابعین ہے. تو یہاں پہ امام عامر شعبی کہ جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کو ان سے پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش پھینک دیا. تو وہ کہتے ہیں ہوا بین ایدیہم یقرؤونہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو واقعتاً انہوں نے، جس طرح آج کل جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اغیار ہیں اور جو غیر مسلم ہیں، تو وہ قرآن کو جلا لیتے ہیں اور اسے پس پش پھینک دیتے ہیں. امام عامر شعبی تابعی وہ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا. یہود ہوا بین ایدیہم یقرؤونہ، تورات ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اسے پڑھتے بھی تھے. ولکن نبذوا العمل بہ، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. جیسا کہ مثلا آج کا مسلمان قرآن کو دن رات پڑھتا ہے. صبح جب اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، رات کو قرآن کی ایک اور مخصوص سورت پڑھتا ہے. قرآن کے الفاظ تو رٹا رٹایا وہ پڑھتا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا. اور عمل انسان تب کرے جب قرآن کو سمجھے. یاد رکھیں، عمل یہ علم کے بعد ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کے بعد ہے. اسی لیے بخاری نے باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل. کتاب العلم میں یہ العلم قبل القول والعمل، علم قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، یہ عمل کرنے سے پہلے ہے اور قول کرنے سے پہلے بھی. مثلا آپ جب دوسرے کو بیان کرتے ہیں، دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، دوسرے کو وعظ کرتے ہیں، دوسرے کو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث پڑھاتے ہیں، تو یہ تب ہے کہ آپ خود اسے سمجھتے ہوں. العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے یہ قول بیان کرنے سے پہلے ہے اور عمل کرنے سے پہلے ہے.
تو جب بندہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ قرآن پر عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ بالکل وہی یہود کا طرز عمل ہے کہ تورات کو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج کا مسلمان قرآن کو دن رات وہ رٹا رٹایا اور الفاظ تو رٹتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے صحابہ کرام اصل حافظ اور اصل قاری جو ہے، صحابہ کرام میں یہ اصطلاحات کن کے لیے مشہور تھے کہ جو قرآن کے الفاظ کو اس نے یاد بھی کیا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، اسے سمجھتا بھی ہو۔ بلکہ صحابہ کرام سارے وہ حافظ اور قراء تھے، لیکن آج کے زمانے کا حافظ اور قاری وہ یہ تو جانتا ہے کہ قلقلہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں اور حروف لین کون سے ہیں، لیکن اور حروف کو اپنے مخارج سے نکالنا یہ ہنر تو جانتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو حلال حرام ہے، جو اوامر اور نواہی ہیں، اسے وہ نہیں سمجھتا۔ قرآن کے اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کے یہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پر، یہ تمام قرآن اور حدیث سے یہ 5 حقوق ثابت ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا نمبر پہ جو قرآن کا حق ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، لفظاً اور معنن۔ قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھو، جیسا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اگر اسے یاد بھی تمہیں کرنا پڑے اور یاد کر سکتے ہو تو نور علی نور ہے، لیکن اصل چیز وہ قرآن کا معنی سیکھنا ہے۔ قرآن کے معنی کو سیکھنا، وجہ یہ کہ تمہاری آخرت کا دار و مدار وہ قرآن سے عقیدہ بنانے پر، عقیدہ بندہ تب ہی سیکھ سکتا ہے کہ جب قرآن کو وہ سمجھ کر پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کو سمجھنا لفظاً اور معنن۔ تیسرے نمبر پہ قرآن پر عمل کرنا، اور عمل تب ہی ممکن ہے جب آپ قرآن کو باقاعدہ معنی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس کا بیان کرنا، اور یہ بھی سمجھنے پر ہی موقوف ہے، یہ باقی ماندہ۔ اور پانچواں جو حق ہے قرآن کا وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، خود بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، اور اسی طرح ملک میں بھی اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنا کہ ہماری عدالتوں میں قرآن کے مطابق وہ فیصلے ہوں۔ یہ باقی ماندہ یہ 3 حقوق جو ہیں یہ قرآن کے سمجھنے پر موقوف ہیں کہ جب آپ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا معنی جو ہے وہ جانتے ہوں۔ تو امام عامر شعبی تابعی وہ کہتے ہیں وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَقْرَؤُونَهُ وَلَكِنْ نَبَذُوا الْعَمَلَ بِهِ، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح مشہور محدث سفیان ابن عیینہ، یاد رکھیں 2 سفیان ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری۔ سفیان ثوری یہ سفیان ابن عیینہ سے اگرچہ دونوں ہم عصر ہیں، لیکن سفیان ثوری وہ تھوڑے سے مقدم ہے، وہ 160 یا 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ اور سفیان ابن عیینہ یہ بھی محدث ہیں، اور یہ 198 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری جب 4 سال کے تھے تو سفیان ابن عیینہ ان کا انتقال ہوا۔ امام بخاری 194 میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ، کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ حدیث کی کتابوں میں سفیان یہ نام آتا ہے، مثلا سیاہ ستہ میں جب آپ سفیان کو پڑھتے ہیں تو سفیان کبھی دونوں کے نام جو ہے وہ کبھی ایک سند میں آ جاتے ہیں، تو سفیان ابن عیینہ کس سفیان سے ابن عیینہ مراد ہوگا اور کس سفیان سے سفیان ثوری مراد ہوگا۔ تو اکثر جب آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں پڑھتے ہیں تو سفیان جو ہے وہ ایک واسطے سے جب ان محدثین کا آتا ہے تو اس سے مراد سفیان ابن عیینہ ہوتا ہے، اور جب 2 واسطے ہوتے ہیں تو اس سے مراد سفیان ثوری ہوتے ہیں۔ یہ محدثین نے اپنے قاعدے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو گرایا تھا، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی بے قدری کی تھی جیسا کہ آج غیر مسلم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے،
بلکہ ادرجوہ فی الحریر والدیباج، یہودیوں نے اللہ کی کتاب کے، تورات کے بڑے اچھے اچھے غلاف ریشم کے بنائے تھے اور بڑے اچھے اچھے کپڑوں کے بنائے تھے، اس کے غلاف بنائے تھے اور انہیں اس میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ وحلوہ بالذہب والفضہ، اور اللہ کی کتاب کو وہ سونے اور چاندی کے پانی سے وہ لکھتے تھے، اور اسی طرح اس پر وہ جو انہوں نے وہ جو کام کیا ہوتا تھا، وہ نقش و نگار جو کیا ہوتا تھا، تو وہ سونے اور چاندی کے تاروں کا ہوتا تھا۔ وحلوہ بالذہب والفضہ، یہ بالکل آج کے مسلمانوں کا طریقہ، لیکن وَلَمْ يُحِلُّوا حَلَالَهُ وَلَمْ يُحَرِّمُوا حَرَامَهُ فَذَلِكَ النَّبْذُ، لیکن نہ تو اللہ کی کتاب کے حلال کو حلال کہتے تھے اور نہ ہی اللہ کی کتاب کے حرام کو حرام قرار دیتے تھے، یہی اللہ کی کتاب کو پھینکنا ہے۔ کہ آج مسلمان کے طرز عمل کو دیکھ لیں، دن رات قرآن کی تلاوت تو کرتے رہتے ہیں، بڑے اچھے اچھے غلافوں میں باندھ رکھا ہے، بڑے نقش و نگار کے ساتھ اسے لکھتے رہتے ہیں، اور جی قرآن کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، اور قرآن کے ساتھ محبت کا اندازہ یہ لگائیں کہ کوئی مثلاً اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی قرآن کے پیچھے بات کرے، پیغمبر کے پیچھے بات کرے، تو اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے، لیکن وہی مسلمان نہ تو قرآن کے حلال سے واقف ہے اور نہ حرام سے واقف ہے، نہ اللہ کی کتاب کے امر کو جانتا ہے اور نہ نہیں کو جانتا ہے، نہ یہ اللہ کی کتاب سے توحید سے واقف ہے اور نہ رد شرک سے واقف ہے۔ یہی اللہ کی کتاب کو پھینکنا ہے۔ مسلمان آج اپنے گریبان میں دیکھے کہ آیا سویڈن میں وہ ملعون، وہ اس نے قرآن کو پھینک کر قرآن کی بے عزتی کی ہے، یا آج کے مسلمان نے قرآن کی بے عزتی کی ہے قرآن کو پھینک کر؟ یاد رکھیں، ان سے تو ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کوئی عزت کر سکیں گے۔ مسلمان، تو نے اللہ کی کتاب کی کتنی توقیر اور کتنی تعظیم کی ہے، تم نے بھی تو اللہ کی کتاب کو عملاً پھینک دیا ہے، جس طرح قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تھا، پسے پش پھینک دیا تھا، تم سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ تو آج کے مسلمان کے ساتھ یہ احتساب کون کرے گا؟ آج اس کے خلاف یہ جلسہ اور جلوس کون نکالے گا؟ ان مسلمانوں کے خلاف جلسہ اور جلوس جو ہے وہ نکالنا چاہیے کہ اصل پھینکنا قرآن کا اور اصل بے عزتی کتاب کی تم نے کی ہے، ان سے تو ہمیں کوئی توقع اور خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ دشمن سے خیر کی توقع کرنا یہ تو حماقت ہے، لیکن تم نے مسلمان ہو کر بھی تم نے اللہ کی کتاب کی جو بے عزتی کی ہے، یہ بے عزتی ابھی کافر نے اور غیر مسلم نے نہیں کی۔ افسوس یہ ہے، کاش کہ ہمارے مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو یہ بات بتاتے کہ اتنی بے عزتی غیر مسلم نہیں کرتے جتنی مسلمان نے آج اللہ کی کتاب کی بے عزتی کی ہے اور اسے پھینک دیا ہے۔ اسی لیے ابن قیم اقبال ایک جگہ پہ کہتا ہے، شکوہ جواب شکوہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اگر معزز تھے، وہ لوگ اگر معزز تھے ہمارے اسلاف، تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ اور مسلمان کیا؟ اگلے ہی شعر میں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری خواری کی اور ذلت کی بنیادی وجہ یہ کہ تم نے قرآن کو ترک کیا ہے۔ یعنی اقبال کے نزدیک مسلمانی کیا ہے؟ قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ اقبال کے دل میں قرآن کے حوالے سے جو درد تھا، داڑھی نہ ہو کر بھی اس کے دل میں قرآن کا ایک درد تھا، لیکن آج داڑھیوں والے مولوی داڑھی رکھ کر بھی ان کے دل میں قرآن کا وہ درد نہیں ہے کہ جو وہ عام لوگوں کے سامنے وہ بیان کرے۔ وجہ یہ کہ اس میں بظاہر ان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ لوگوں کو جہالت اور اندھیروں میں رکھ کر یہ اپنا فائدہ جو ہے یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو علم دے کر یہ تو اپنا نقصان کرانا ہے، کل کو یہ لوگ پھر یعنی ہم پر اعتراض کریں گے، اسی لیے مولوی انہیں جاہل رکھتے ہیں۔
کہ ہمارے لیے تو جاہل بن کر ہی ان سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے مال کو ہم کھا سکتے ہیں، اور انہیں علم دے کر قرآن سمجھا کر ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، وہ تو اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم قصیدہ نونیہ میں وہ کہتے ہیں، قصیدہ نونیہ یہ تقریباً 3000 کے قریب اشعار ہیں، اور ہر شعر کا خاتمہ وہ نون پر کرتے ہیں۔ نہایت یہ قیمتی کتاب ہے۔ قصیدہ نونیہ میں وہ کہتے ہیں اور اسی درد کو وہ بیان کرتے ہیں، نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان، جعلوا کلام شیوخہم نصا لہ الاحکام موزونا بہ النصان، وکلام ربہم وقول رسولہ متشابہا متحملا لمعانی، عرضوا النصوص على کلام شیوخہم فکأنہا جیش لذی سلطان، وکذاک اقوال الشیوخ فإنہا المیزان دون النص والقرآن، ان وافقا قول الشیوخ فمرحبا او خالفا فالدفع بالاحسان۔ ابن قیم کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش پھینک دیا اور انہوں نے قصے کہانیوں کو بس اپنا اوڑھنا بچونا جو ہے وہ بنا لیا، قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیوں کو انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ علم تو وہ تھا، العلم قال اللہ قال رسولہ، علم تو وہ تھا قال اللہ اور قال الرسول تھا، اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے حدیث میں، قال الصحابۃ ہم اولو العرفان، اور پیغمبر کے صحابہ نے کیا کہا ہے کہ جو صاحبان علم تھے۔ لوگوں نے کیا کیا، جعلوا کلام شیوخہم نصا لہ، لوگوں نے اپنے شیوخ اور اپنے مولویوں اور پیروں کے کلام کو بنا دیا ہے جیسا کہ نص ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا درجہ اسے دے دیا ہے، احکام موزونا بہ النصان، اور قرآن اور حدیث کو اپنے شیوخ کے یہ اقوال پر وہ تولتے ہیں، یعنی شیوخ اپنے مولویوں اور پیروں کے اقوال وہ ان کے لیے بلند درجہ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو اس پر تولتے ہیں۔ وَكَلَامَ رَبِّهِمُ وَقَوْلَ رَسُولِهِ مُتَشَابِهًا مُتَحَمِّلًا لِمَعَانِ، پیر اور مولوی کے قول میں تعویل کی گنجائش نہیں، لیکن قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے قول میں کئی معانی اور اس میں کئی تعویلات جو ہیں اس میں وہ امکان ہے، اس میں تو امکان ہے لیکن اس میں امکان نہیں۔ عرض النصوص علی کلام شیوخہم، انہوں نے نصوص کو اپنے شیوخ کے کلام پر پیش کیا، اور یہ بالکل ایسا طریقہ ہے جیسا کہ بادشاہ کے سامنے جو لشکر ہوتا ہے تو بادشاہ اگر لشکر کو حکم دیتا ہے کہ لڑو تو وہ لڑتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہ لڑو یعنی بادشاہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو اگر شیخ نے کہہ دیا کہ نہیں قرآن کی اس آیت پر عمل نہ کرو تو عمل نہیں کیا جائے گا، اور کرو تو وہ پھر عمل کرتے ہیں۔ وَكَذَاكَ أَقْوَالُ الشُّيُوخِ فَإِنَّهَا الْمِيزَانُ دُونَ النَّصِّ وَالْقُرْآنِ، اور بزرگوں کے اقوال نے بالکل میزان کا درجہ اور تول کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، نص اور قرآن کی وہ اہمیت وہ نہیں رہی ان کے نزدیک۔ ان وافقا قول الشیوخ فمرحبا، اگر قرآن اور حدیث کا قول یہ اپنے مولوی اور اپنے بزرگ کے قول کا موافق پا لیا تو فمرحبا، واہ واہ، بس بالکل ٹھیک ہے، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ او خالفا فالدفع بالاحسان، لیکن اگر قرآن اور حدیث کا قول یہ مشائخ کے قول سے برخلاف آیا تو پھر دفع کرو، قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے دفع کرو، یعنی پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دو، اور ہو مسلمان بھی ہو اور اسے دفع بھی کرو۔ تو یہاں پر ان کا طرز عمل وہ ذکر کیا کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں، نبذا، تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب
کہ جنہیں دی گئی تھی اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کس چیز کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو. وراء ظہورہم، کہ اپنے پس پشت. اور میں نے کہا کہ اسے تمثیل کہتے ہیں. تمثیل یعنی گویا کہ ایک چیز کو مجسم انداز میں پیش کرنا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے. یعنی قرآن کو بالکل ایسے جب عمل نہیں کیا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک چیز کو بندہ ہاتھ میں اٹھائے اور اسے پرے پھینک دے. وراء ظہورہم، پس پش پھینکنا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ جاہل بننے کی وہ کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.